بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل کی معلوماتی اور تعلیمی ایک سیریز جو کہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، روشنی کا آغاز، جس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں پردے کا حکم کب اور کیسے دیا گیا تھا اور کیسے آیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس آج کی ہم سب سے زیادہ بحث اور غیر روحانی عنوانوں میں سے ایک بیان کر رہے ہیں۔ اسلام میں پردے کا حکم کب اور کیسے دیا گیا۔ پردے کا حکم یا حجاب محض لباس کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی، شائستگی اور عزت کی الہی علامت ہے۔ آئیے اس خوبصورت حکم کے پس پردہ، مقدس پس منظر اور حکمت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حیا اور پردہ پوشی کا تصور اسلام سے پہلے بہت سی تہذیبوں اور مذاہب میں موجود ہے، تاہم اسلام نے اس تصور کو ایک مقدس اور الہی ڈھانچہ دیا ہے۔ اسے براہ راست ایمان، وقار اور اخلاقی معاشرے کے تحفظ سے جوڑ دیا۔ خواتین کے لیے حجاب پہننے کا حکم، جسے حجاب کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوا۔ اس وقت جب مسلم دنیا مضبوط اور منظم ہو چکی تھی۔ پردے کے باضابطہ حکم سے پہلے مسلمان خواتین سادہ لباس پہنتی تھیں، لیکن ان کے لباس پہننے کے انداز سے اکثر جسم کچھ چیزیں نظر آتے تھے، جیسا کہ عرب معاشرے میں عام تھا۔ خواتین روزمرہ کی ضروریات کے لیے ساری یا سینے کے لیے مخصوص ڈھانپنے کے بغیر نکلتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں امت مسلمہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتدریج مومنین کو اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی کی۔ یہ الہی تبدیلی مرحلہ وار ہوئی تاکہ لوگوں کو حکمت اور آسانی کے ساتھ اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مدد حاصل ہو سکے۔ پردے کے بارے میں سب سے پہلا اور سیدھا حکم سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہی زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پردہ صرف لباس کا ہی نہیں تھا، بلکہ عزت اور حفاظت کا بھی تھا۔ اس نے مومن خواتین کو عزت دار لوگوں کے طور پر ممتاز کیا اور ان نقصان اور ناپسندیدہ توجہ سے محفوظ رکھا۔ ایک اور اہم آیت سورہ نور سے آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس سے ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر پردے ڈالیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے۔ اس آیت نے مومن عورتوں کے برتاؤ، نگاہوں اور لباس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی کی ہے۔ صرف ظاہری ہیبت پر ہی نہیں، بلکہ باطنی شائستگی پر بھی زور دیا گیا۔ ایک ایسی خوبی جو جسم کو سنوارنے اور پہلے دل کو خوبصورت بناتی ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کی عورتوں نے فوری اطاعت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث اسی لمحے کی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب یہ آیت اور اپنے سینوں پر پردے ڈالنا نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیا اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو کس قدر خلوص کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کیا تھا۔ اسے بوجھ کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ ایک الہی عزت، اپنے خالق سے قربت کی علامت کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ اسلام میں پردے کا مقصد خواتین کو قید کرنا یا معاشرے میں ان کے کردار کو محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی وقار کو بلند کرنا اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ پردہ
پاکیزگی کی ڈھال اور ایمان کی اعلان کا کام کرتا ہے۔ یہ خواتین کو ان کی ظاہری شکل کے بارے میں فیصلہ کرنے سے بچاتا ہے اور اس کے بجائے ان کے کردار اور تقوی کو چمکنے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ درج ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک خوبی ہے۔ تاہم خواتین کے لیے حیا کی ظاہری شکل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عقیدت کی الہی علامت کے طور پر پردہ شامل ہے۔ پردہ روحانی تحفظ کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے معاشرے میں پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے۔ معمولی رویے اور لباس کی ترغیب دے کر اسلام کا مقصد دلوں کو فتنہ سے اور تعلقات کو فساد سے بچانا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات سے پردے کے پیچھے سے بات کیا کریں۔ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پردہ نہ صرف خواتین کی حیا کی حفاظت کرتا ہے بلکہ مردوں کے ارادوں کو بھی پاک کرتا ہے، جس سے معاشرے میں روحانی طور پر صاف ستھرا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پردے کا حکم یکدم ظاہر نہیں ہوا بلکہ بتدریج آیا، اللہ کی رحمت اور انسانی فطرت کی سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام نے اکثر قدم بقدم اہم تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں جس سے مومنوں کو ذہنی اور سماجی طور پر اپنانے کا وقت ملتا ہے۔ جس طرح شراب کی ممانعت مرحلہ وار آئی، اسی طرح معمولی لباس کا حکم بھی بتدریج سامنے آیا، جو ایک اخلاقی اور نظم و ضبط والے معاشرے کی تشکیل میں خدائی حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج پردہ ایمان، شراخت اور طاقت کی علامت بنا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے مسلمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ایک شعوری انتخاب ہو گیا۔ پردہ انہیں روحانی طور پر اسلام کی عظیم خواتین سے جوڑتا ہے، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدید چیلنجوں کے باوجود حجاب عقیدت اور احترام کا لازوال اظہار ہے۔ محترم ناظرین، پردے کا حکم صرف ایک باقاعدہ نہیں ہے اور قاعدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت، احترام اور ایمان کا پیغام تھا۔ یہ ایک ایسے وقت میں آیا جب اسلام نے دلوں کو پاک کرنے اور ایک معتدل اخلاقی معاشرے کی تعمیر کی کوشش کی تھی۔ حجاب عقیدت اور باطنی خوبصورتی کی علامت بنا ہوا ہے جو مومنوں کو ماضی کی عظیم خواتین سے جوڑتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی شائستگی دل سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے اعمال، الفاظ اور ظاہری شکل سے چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکام پر محبت اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے شکریہ، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔